अल्लाह रखता दिल मेरा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। देखो, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, न मुझे कोई व्लॉगिंग का शौक़ है। अगर मुझे यूँ लगे कि किसी को हेल्प करना चाहिए बाय द वे ऑफ व्लॉगिंग, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। देखिए, इस्लामिया कॉलेज, आज हम इधर इस्लामिया कॉलेज आ गए हैं। इधर हम कुछ बातें करेंगे जो कि लॉ के स्टूडेंट के हवाले से हैं, इस्लामिया कॉलेज के हवाले से हैं। क्या अगर आप लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिर इस्लामिया कॉलेज आपके लिए कैसा ऑप्शन है पेशावर में। तो इस हवाले से हम बात करेंगे लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे वो इस्लामिया कॉलेज की तारीख़ पर भी मैं नज़र डालूँगा कि इस्लामिया कॉलेज की तारीख़ क्या है। सबसे पहले बात यह है कि भाई इस्लामिया कॉलेज जो है 1913 में बना। इसके बाद जो है ये अभी तक कायम है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं, सियासतदान निकले हैं, साइंसदान निकले हैं, और बहुत सारे फ़िलासफ़र निकले हैं, राइटर निकले हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं। बहरहाल इसकी जो है तारुफ़ की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल जो है अभी जो है 2008 में ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया है। इसके बाद जो है 2010 में यहाँ लॉ डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है, और 2010 से लेकर अब तक जो है लॉ डिपार्टमेंट जो है वो कायम है। और लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, लॉ डिपार्टमेंट की, अगर आप लॉ लेना चाहते हैं, यानी अगर आप वकील बनना चाहते हैं या लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लॉ में, क़ानून की सब्जेक्ट को पढ़कर, तो आपके लिए इस्लामिया कॉलेज किस ऑप्शन में है कि बेहतर है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें, यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, कंपैरिजन करें पेशावर यूनिवर्सिटी, इसके बाद जो है जहाँ पे लॉ होती है, इसके बाद जो है फ्रंटियर लॉ कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज, इसके बाद इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। देखिए, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर का मैं हवाला देकर मैं ये बात करूँगा कि इस्लामिया कॉलेज कैसा ऑप्शन है, कि बेहतर है या नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इस्लामिया कॉलेज में बहैसियत स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज और लॉ की स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरा ज़ाती तजर्बा या मेरा मुशाहिदा क्या है, यहाँ पे मैंने क्या देखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं बुनियाद बनाकर ये कह सकता हूँ कि आप अगर लॉ करना चाहते हैं इस्लामिया कॉलेज से करें, और कौन सी ऐसी डिफेक्ट्स हैं जिनके बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ से लॉ ना करें। सबसे पहली बात यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी में की तरह ये इस्लामिया कॉलेज में भी यहाँ माहौल है, लेकिन माहौल दूसरे यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में यहाँ बेहतर है, और रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ सेमिनार्स होते हैं। अगर आप सेमिनार अटेम्प्ट करें या दूसरा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके सब्जेक्ट के अलावा हो, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो स्पोर्ट्स भी यहाँ कर सकते हैं, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, इसके साथ साथ जो है क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। अगर आप यानी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप आते हैं, उन स्कॉलरशिप को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा जो है यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो मैं यहाँ ख़ासकर डिपार्टमेंट की तरफ आऊँगा कि यहाँ की डिपार्टमेंट किस तरह है। देखिए, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट अगर मैं कहूँ तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट है। इसमें कोई शक नहीं, वहाँ डिसिप्लिन के हवाले से भी उसको सबसे ऊपर रखते हैं। इसके अलावा जहाँ एडमिशन का जो क्राइटेरिया है बहुत टफ़ है, और इसी के अलावा अगर आप लॉ डिपार्टमेंट की तरह आए तो ये दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर किस तरह, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस्लामिया कॉलेज में, फिर भी वो लॉ में, तो सबसे मुश्किल आपके लिए ये है कि आप यहाँ लॉ गेट टेस्ट आपको पास करना होगा। लॉ गेट टेस्ट वो इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो है पूरे यानी खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब से भी, सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी जो है स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ जो मेरिट जो होता है बहुत टफ़ होता है,
اور اسی کے ساتھ لا گیٹ ٹیسٹ اس کو پاس کرنا، اور اس کو پاس کرنے کے علاوہ جو ہے آپ نے میرٹ پہ آنا، اور یہاں پہ بہت ٹف مقابلہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مشکل آپ کو سامنا کرنا ہوگا وہ یہاں یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی آئیں گے یہاں ریلیٹیو جی پی اے ہے، یہاں ریلیٹیو جی پی اے ہے۔ ریلیٹیو جی پی اے کا شاید آپ نے پہلے نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہے، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ یہاں پہ کمپٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ جی پی اے ایز یوزول عام یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ بھئی جو جتنا لے اور اتنا ہی اس کو جی پی اے ملے گا، یعنی جو جتنا نمبر ایک سبجیکٹ میں لے اسی کا جو ہے اسی بنیاد پر جی پی اے بنتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ریلیٹیو جی پی اے ایسا ہے کہ جو بندہ ٹاپ کرتا ہے اس کے بنیاد پر جو ہے جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں، تیسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ جی پی اے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اگر ہم اسٹاف کی بات کریں، یہاں پہ اسٹاف کی اگر بات کریں اسلامیہ کالج کی، یہ لاء ڈپارٹمنٹ کی، یہاں پہ بہترین اگر میں کہوں کہ یہاں اسٹاف اتنا بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر میں اپنی اس یعنی ساری ویڈیو کا اگر میں خلاصہ اس بات پر کروں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ بھئی آپ اسلامیہ کالج میں لاء ڈپارٹمنٹ میں کیوں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ بھئی یہاں فیصل شہزاد ہے، یہاں مسٹر سر فیصل شہزاد ہیں، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ داخلہ لینا چاہوں گا، کیونکہ سر فیصل شہزاد جو ہے پاکستان پینل کوڈ اور کرمینالوجی اور انگلش جورسپروڈنس بہت ہی زبردست پڑھاتے ہیں۔ اور اگر وہ ہے آپ کے اگر انگلش جورسپروڈنس آپ کو صحیح طور پر آ جائے تو پھر آپ کو لاء پڑھنا بہت آسان ہے، لاء کی لینگویج پڑھنا آسان ہے، لاء کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر آپ کو بیسک چیز آتا ہو انگلش جورسپروڈنس، اور اسی کے ساتھ اگر پی پی سی سر مسٹر فیصل شہزاد اگر آپ کو پڑھائیں تو پھر میرے خیال میں اس طرح کا ٹیچر کہیں پاکستان میں مجھے شاید کہیں ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اسلامیہ کالج میں لاء کریں تو وہ ایک ہی ریزن سے کریں، وہ ہے سر فیصل شہزاد۔ اگر اس کی الٹرنیٹیو اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس سے بھی بہتر ٹیچر ہے تو آپ ضرور اس یونیورسٹی میں جائیں، اس کو پریفر کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ابھی جس طرح میں نے اس کی جی پی اے کی بات کی، یہاں ٹیچرز کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہاں سر افتخار ہے جس کا پیپر جو ہے انتہائی ٹف ہوتا ہے، پرابلمیٹک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں تو پھر پیپر سے ڈرنا نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی طرح 5 سال پورے کرنے اور پھر وکالت کرنا ہے تو پھر آپ یہاں نہ آئے، کیونکہ یہاں کی جو پیپرز جو ہوتے ہیں بہت ٹف ہوتے ہیں۔ جہاں سر افتخار کا پیپر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے فیصل صاحب کا پیپر اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پڑھاتا اس انداز سے ہے کہ ہر ایک جو نالائق ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے اور وہ پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دوسرے بھی ٹیچرز ہیں جن کے پیپر ٹفس ہوتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئیے اور یہاں آ کے اپنے یعنی انجوائے کریں لائف۔ اس کے علاوہ جو ابھی اس کی ڈیفیکٹس کی طرح آتے ہیں، سب سے پہلے اس کی ڈیفیکٹ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ داخلہ لینے آؤ گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دیں گے، اس پہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اسلامیہ کالج کے، ان کو آپ پڑھنا ہوگا، پڑھ کے آپ نے اس پر سائن کرنا ہے۔ جب آپ سائن کرو گے تو پھر یہ 5 سال تک آپ کو پابند بنائے گا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ کس طرح؟ یہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہاں شیروانی پہن کر آؤ، یہاں آپ نے سفید کپڑے پہننا ہے، اور یہاں کلر والا آپ نے وہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ایسی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ نے ٹوپی نہیں پہننا ہے، وسکٹ نہیں پہننا ہے، اور اس کے علاوہ صرف شیروانی اور کالے بوٹ۔ یہ اتنے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جب آپ شروع میں اس کو آپ سائن کرو گے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو
وہ ایک فارمیلٹی ہے، اس کے علاوہ تو یہاں ایڈمیشن ہوتی نہیں ہے. جب آپ اندر آؤ گے تو پھر وہاں انگلش ڈپارٹمنٹ والا ایک کیا کہتے ہیں اسے، وہ چیف پروکٹر وہ کھڑا ہوگا، بھئی آپ نے سفید کپڑے کیوں نہیں پہنی ہے، رول نمبر بتاؤ، 1000 روپے کا جرمانہ. روزانہ جب ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے نکلتا ہے، میری طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اس کے 5 سال ختم ہونے میں تقریباً 40-50 ہزار روپے اس کا جرمانہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر میری طرح کوئی بندہ فالو نہیں کرتا تو اس کا تو روزانہ کے بنیاد پر 1000 روپے جرمانہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں انتہائی اہم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ شاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے بچے کا جو ہے کسی طرح داخلہ اسلامیہ کالج میں ہو جائے، کیونکہ یہ ایک تاریخی یونیورسٹی ہے اور یہاں ایڈمیشن لینا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ لاء میں داخلہ لینا چاہتا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ 800 سے اوپر ہو، لا گیٹ ٹیسٹ جو ہے اس کو وہ پاس کرے. اس کے علاوہ تو اس کی ایڈمیشن ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ FFSC میں اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے 1900 800 تو نیچے آتا ہی نہیں ہے میرٹ. تو بہرحال یہ باتیں تھی. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ ولاگ ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے لائک ضرور کریں، ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.